علم اگر فاسد ہوگا تو بھی عمل مستقل نہیں ہوگا، دشمنیاں اور نقصانات کا ادراکات نہیں ہوگا تب بھی عمل مستقل نہیں ہوگا۔ مقصد ذات سے بڑا ہو گیا تو مستقل ہو سکتا ہے، ذات مقصد سے بڑی ہو گئی بیچ دے گا، بک جائے گا کہیں نہ کہیں جا کے۔ لوگ ملے مگر بک گئے وہ، کیونکہ نیت کو بکنا لازم تھا، نیت بک گئی ہے۔ اصل میں لوگ نہیں بکتے، نیت بک جاتی ہے، نیت بک گئی۔ تھوڑی سی ترقی ملے گی، لوگ آئیں گے قیمت لگانے آپ کی، ہاں بھائی چلو اب تم 5-10 کروڑ کے آدمی ہو، قیمت بولو اپنی، خریدنے آئیں گے لوگ آپ کی آواز۔ شیخ عاطف کو بھی خریدنے آتے ہیں لوگ، قیمت بولیں شیخ صاحب اپنی، تھوڑا سا ذرا باتوں کو آپ نے پھر یوں کرنا ہے، ہمارے گلے کی بھی قیمت لگاتے ہیں لوگ۔ بہت نیت میں دم چاہیے، ایسی ایسی آفرز آئیں گے، پھر شیطان کبھی کچھ اور چیزیں بھیج دے گا آپ کی طرف، آفر نہیں بھیجے گا، کوئی اور فتنے بھیجے گا۔ تو نیت تھی، کچھ لوگوں کا عشق ناکام ہوتا ہے، انہیں بڑے بڑے کام کرنے کی پڑ جاتی ہے، کچھ لوگوں کی محبتیں ناکام ہوتی ہیں، دل ٹھکرا دیے جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں انقلاب کے رستے۔ ٹھیک ہے، شروعات کے لحاظ سے صحیح ہے، اصول ہوتے ہیں جو ایک امام کھڑا کرتا ہے فیلڈ میں، اصول نہیں تھے۔ تو جیسے جذباتوں کا تناؤ کم ہوا، نیت پھر فاسد، عمل پھر غیر مستقل۔ ایک وقت آئے گا آپ کو سپورٹ ہی نہیں آئے گی۔ آج اللہ کے کرم سے پورا ملک 100 200 300 ہزار ریکویسٹیں ہیں، پاکستان کے شہر نہیں مجھے پتا جہاں جہاں سے اللہ بلاتا ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں خود لیکچر مانگنے جاتا تھا، کبھی وہ وقت دیکھا ہے میں نے۔ اور ایک جگہ پر میرا اتنی میری اسٹرانگ میری بزنس فیملی سے میرا تعلق ہے، دوسرا میری باہر کی تعلیم، تیسرا میرا سسرال مولویوں کا، روپڑی خاندان میں میری شادی ہو گئی، عبداللہ محدث روپڑی کی پوتی ہے ہماری اہلیہ، ان کے خاندان سے، تو اتنا علمی شجرہ بھی ملا مجھے۔ اس کے بعد بھی میں یونیورسٹیوں میں جب خود مطلب جو میں بنانا چاہتا تھا نا، اس پر اگر روایتی مولوی بنتا تو میں تو ہوں ہی مدرسے کی کھیپ، میں تو وہیں پڑھانا چاہتا ہوں، اصول فقہ، اصول حدیث، عقیدہ، نحو، صرف، معنی، منطق، بیان، فلسفہ، یہ تو وہیں پڑھانا ہے۔ اور اگر ٹوٹل انگریزوں کے آگے بکنا تھا تو پھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ جو سلطنت ہم بنانا چاہتے تھے 2 دنیا کے امتزاج کا، اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تھا۔ وہ تنہائی مجھے یاد ہے کہ ایک اسکول نے مجھے جب باہر نکالا تھا، مجھے وہ اوقات نہیں میں اپنی بھولتا، وہ مجھے وقت یاد ہے کہ جب مجھے اسکول نے باہر نکال دیا، مجھے انہوں نے کہا بھائی چل جا نکل۔ نیت لوگ ملے مگر نیت نہ ملی، اور نیت اگر تھی، آج جتنے بھی شاہکار اس محفل میں بیٹھے ہیں وہ نیتیں تھیں جو لے آئیں گے۔ آخری بات، ول انسان کو ماں کے پیٹ سے ول نہیں آتا، ٹڈوں ول نہیں لے کے آندا بندہ، ول کسی کو نہیں آتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ کہتا ہے تجھے ماں کے پیٹ سے بغیر علم کے نکالا، اور شیعہ نکرہ ہے، نفی کے سیاق میں، عموم پر نص ہے، تھوڑی ذرا مدرسوں والی بات ہو گئی ہے کہ ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کے نہیں آتا، کچھ نہیں آتا ماں کے پیٹ سے۔ کورا وجعل لکم السمع والابصار، آنکھ کان تینوں دتے سی تاکہ تو ان پٹ لے اور ڈیولپ کرے اپنے آپ کو۔ تو یہ کہنا کہ میں ڈگری حاصل کر لوں، میں گریجویٹ ہو جاؤں، میں یہ پڑھ لوں، میں وہ کر لوں، میں فلاں کر لوں، نیت خالص ہونا انسان کی، اور نیت مردوں والی اور شیروں والی نیت ہو، کلیجہ بڑا ہو ایک آدمی کی، اس نے جنگیں لی ہوئی ہو، سوچ میں بڑا ہو اپنے کو۔ لوگ کہتے ہیں شیخ کی بڑی بڑی گلاں کرتا ہوں، ابے بڑی بات کروں گا تو بڑے میدان ماروں گا نا ایک دن۔ ہمارے لوگوں کی باتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، چھوٹی بات کرنے لگ گئے لوگ۔ بڑا خواب دیکھے انسان، کیا مسئلہ ہے، یہ پہاڑ میرا ہے، یہ میں گراؤں گا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، باذن اللہ، تکبر نہ ہو۔ تو وہ نیت پر محنت کے کوئی اکیڈمی نہیں ہے پاکستان میں، وہ نیت
کوئی آپ بتائیں جی 4 سال کا بیچلرز ہو, نیت کی ریکنسٹرکشن, کوئی ایک ڈگری نہیں ملے گی آپ کو نیت کی ریفارمیشن پہ, کوئی اسکول ہی نہیں ملے گا. یہ سائیکالوجی کا شاید سبجیکٹ ہو. نیت تو ہمارے 1400 سال سے بابے کرتے ہیں. ٹھیک, نیت کیسے بنائی جاتی ہے ایک انسان, نیت میں کس طرح وہ بارود ڈالا جاتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ بھی کٹ رہے ہو تو وہ کہہ رہا ہو احد 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 احد. یہ نیت ہے. نبی نے مکے میں نیتیں تیار کی. میں جا رہا ہوں معذرت چاہتا ہوں, تمہیں نہ برداشت کرنا پیا. ولیکن کان اول ما نزل من القرآن السور المفصل فیہا ذکر الجنت والنار. نیتوں کے اندر جنت جہنم اللہ کے نبی نے اتاری ہیں. 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئی. ایس او پیز نہیں آئے. یہ آل عمران, یہ سورہ نساء, یہ بقرہ, یہ سب مدینے کی اندر ہے. مکی دور میں مائنڈ تیار کیے آپ سب. مائنڈ کیا مائنڈ تیار کیے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, کہ کتنے ہی چھوٹے فلسفے ہو, کتنی ہی چھوٹی تنظیمیں ہوتی, کتنی ہی چھوٹی اوقات کے لوگ ہوتے ہیں, بڑی بڑی سلطنتوں پہ غالب کرتے تھے اللہ. کیسے؟ نیت. اللہ سے بڑا مانگ, بڑی چیز مانگ, پھر اس بڑی چیز کو سہنے کے لیے بڑا دل جگر مانگ کہ اللہ یہ جتنی بڑی سلطنت ہوگی تیروں کے رخ بھی اتنے سخت ہوں گے تیری طرف. وہ زندگی ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو, اور وہ زندگی ہی کیا جسے سارے ہی دوست نصیب ہوں. دونوں ہی زندگیاں فضول زندگیاں. زندگی وہ جس میں ابتدا میں دشمنیاں تھیں اور انتہا میں دوستیاں بن گئیں. کیونکہ سینے بہت بڑے تھے ان لوگ. عربوں کے سینے بہت بڑے تھے. وہ سینے تھے جو انہوں نے فارس کے کیسر و کسریٰ کے محلوں کے وہ سینے پیش کی. تو یہ کام شرازی بھائی, لاسٹ نوٹ, بڑے بڑے کام لوگ کہتے ہیں بندے نے کام کیا. نہیں, کام سینے ڈھونڈتا ہے, کام سینے تلاش کرتا ہے, اندر جاتا ہے کام. علم, کام, خواب سینے دیکھتا ہے, غیرت دیکھتا ہے اس سینے کی, اور اگر اسے سمجھ میں آ جائے تو پھر بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ. سینہ کام تلاش نہیں کرتا, کام سینے تلاش کرتا ہے. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھی, جو حق تھا کل بھی اللہ کا تھا, اللہ کے لوگوں کا تھا. اللہ آپ کے اس پودے کو وہ معراج نصیب کرے. آپ کی پوری ERC ٹیم کو میں تہہ دل سے I wish you best of luck. اللہ تعالیٰ اور اللہ کی سنت تک گزارے گا ضرور. آپ اگر پلیٹ میں مل جائے نا تب ڈر ہے, اگر نہیں مل رہا نا ویلکم ٹو دا گیم, ویلکم ٹو دا کلب. مبارک کو اگر پانی رستہ نہیں بنا رہا, مبارک کو یہ سنت ہے اللہ کی, وہ دیتا ہی اسی طریقے سے ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم, دانش اور نور اور منور ہونے کے بعد بھی پہچان. زندگی میں انسان کے سفر کو اللہ نے جس خوبصورت انداز میں اس کی تکلیف کا ذکر کیا, اللہ فرماتا ہے اِنَّکَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّکَ قَدْحًا فَمُلَاقِیہُ. اے انسان, ہم جانتے ہیں کہ تیری زندگی بہت ٹف ہے, تکلیفوں اور مصائب سے بھری ہوئی ہے. اللہ خود انڈورس کرتا ہے اس کو, ہم مانتے ہیں. فَمُلَاقِیہُ, اور پھر تو ہم سے ملاقات کر. زندگی ایک سخت سفر ہے, جاہل کے لیے نہیں, غافل کے لیے نہیں, مگر اس کے لیے بھی اور شعور کے بعد بھی. اور یہ اتنی زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے, ہر رنگ میں, ہر ڈھنگ میں, ہر عمر میں, ہر وقت میں, ہر زمان میں, ہر مکان میں زندگی مشکل ہے. ہم اپنی قوم کے بچوں کے اندر, لوگوں میں بنیادی تربیتوں کے وقت ہی یہ نقطہ نہیں ڈالتے کہ بچے زندگی مشکل ہے. یہ ایک امتحان نہیں ہے, یہ اللہ کی غیرت اور چیلنج کے مقابلے میں تجھے ایک بوجھ دیا گیا ہے کہ تو جو آسمانوں پر چیلنج دیا تھا اس نے, اس کا وزن تیرے کندھوں پر آ کے گر گیا ہے. کہ اس نے کہا تھا نا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, کہ میں سامنے سے آؤں گا, وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, میں پیچھے سے آؤں گا, میں دائیں سے آؤں گا, میں بائیں سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ,
اور تو نہیں پائے گا. یہ میرا چیلنج ہے اللہ کے، تو نے جو فیصلہ کیا آدم کو کوئی شرف دینے کے لیے، میں تجھے ثابت کروں گا تو غلط تھا. اللہ نعوذ باللہ. یہ جملے آسمانوں پہ کہے گئے، قال رب بما اغویتنی، تو نے گمراہ کیا اللہ مجھے. اس بدبخت نے یہ جرت کی اس عالی شان رب کے آگے کہ تو نے پلاٹ کیا میرے خلاف. نہ تو آدم بناتا اور نہ گیم اتنی خراب ہوتی. سب کچھ دیا میں نے تجھے اپنا، لیکن انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے جو ہر چیز کو صاف کر دیتی ہے. تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، گارے کی کیا صفت ہو سکتی ہے. یہ تقابل ہی نہیں تھا. تو نے اللہ غلط فیصلہ کیا نعوذ باللہ. اللہ نے اس کی بدماشیوں اور بدتمیزیوں کا جواب نہیں دیا جب تک کہ اس نے چیلنج نہیں کیا. تو اللہ نے بھی چیلنج ڈبل کیا پھر آگے سے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو کیا گیم بڑھائے گا؟ میں ڈبل کرتا ہوں تیرے میں ہینڈی کیپ کرتا ہوں اس کو تیرے مقابلے میں. میں تجھے آواز کی طاقت دیتا ہوں جو اس کے پاس نہیں ہوگی. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ، میں تجھے فوجیں دیتا ہوں جو شاید اس کے پاس نہیں ہوں گی. میں تجھے پیادے دیتا ہوں ایسے جو شاید اس کے پاس نہیں ہوں گے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال ہوگا اس کا پیچھے ہوگا تو، اولاد ہوگی اس کی مگر پیچھے ہوگا تو. اب ہمارا چیلنج سن، اِنَّ عِبَادِي، عربی میں جو یہ یا ہے نا، یہ یا متکلم کی، یہ گھر کے آگے لگ جائے تو میرا گھر بیتی، قلم کے آگے لگ جائے تو قلمی میرا قلم. اللہ نے بندگی کے ساتھ یہ یا لگا دی. ان عبادی، جو میرے ہوں گے نا، یاد رکھیے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.